اب تھوڑی دیر ذرا رک جائیے. میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے، ایک دیہات سے گزرتے ہوئے ایک مسجد کے امام کو دیکھا. بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے، کیونکہ آپ اکثر کبھی کبھی ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو. چلو بھائی ہم نہیں کہتے، آپ خود ہی سن لیجئے. ایک گاؤں سے سرکار گزرے اور ایک مسجد امام کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا. تو سرکار نے اس گاؤں کے تمام نمازیوں کے فرمایا کہ اس امام کے پیچھے آواز دھیمی ہو گئی اب آپ، اس لیے کہ آپ سب کے پیچھے پال لیتے نا، نہیں بول رہے آپ. حضور نے فرمایا اس امام کے پیچھے نماز. اب ظاہر ہے جب مدینے والے نے فرمایا تو کون پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا کہ گاؤں والوں یہ تمہارا امام ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. سرکار کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے اسے آج دیکھا ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا، اور جو شخص خانہ کعبہ کی توہین کرے اس کے پیچھے نماز. بہت دھیمی آواز ہے آپ کی، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا نہیں ہوتی. جب نماز کا وقت آیا تو امام صاحب کو لوگوں نے کہا ہٹ جاؤ، تم نماز نہ پڑھاؤ. امام صاحب کی داڑھی بھی پوری تھی، سلوار بھی ٹخنوں سے اونچی تھی اور بالکل نیک آدمی تھا، لیکن وہ امام گاؤں والے نے کہا نماز نہ پڑھاؤ. یہ حدیث سنا رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا، پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے. وہ کہنے لگا کیوں نہ پڑھاؤں؟ گاؤں والوں نے کہا ہمارے نبی نے روک دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. ہٹا دیا لوگوں نے. معلوم ہوا جو شخص کعبے کی توہین کرنے والا ہو اس کو مصلی سے ہٹایا جا سکتا ہے. آواز ڈھیلی ہو جاتی ہے. یہ عجیب میرا بھائی توحید ہے، سامنے بیٹھے آواز نہیں آ رہی. یعنی جو کعبہ کی توہین کرنے والا امام تھا حضور نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہم سنا لینا بھائی، سننا اچھی طرح. وہ امام دوڑا دوڑا، لوگوں نے امام تبدیل کر دیا. امام دوڑا دوڑا پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا آقا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا. حضور نے فرمایا قد آذیت اللہ ورسولہ، ارے تو کیسے لوگوں کا امام بن سکتا ہے؟ تو نے کعبے کی توہین اور بے ادبی کر کے اللہ کو بھی ناراض کیا اور مجھے بھی ناراض کر دیا. اب فیصلہ آپ کر لیجیے، جو کعبے کی توہین کرے وہ اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بتاؤ جو کعبے کی کعبہ مصطفیٰ کی توہین کرے گا اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ ہم سب کا کعبہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا کعبہ روضہ رسول اللہ ہے. بیت اللہ کا کعبہ، لیکن میرے ساتھ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. آئی نسیم میں کنویں محمد، آئی نسیم میں کنویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ. حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ اور سوئے محمد روئے کعبہ، کیونکہ کعبے کا کعبہ روئے محمد، کعبے کا کعبہ محمد سے پڑھے کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا بھتیجا محمد علی بھول کر ان کے بستر اٹھا کے پھر طرح نماز ان کے پیچھے پڑھتا رہا، تو یہ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، محبت سے سنو. جو کعبے کی بےزتی کرے، توہین کرے، اس کے پیچھے نماز، اور جو کعبہ کی بےزتی کرے. اب آواز کم ہو گئی. جو کعبہ کی توہین کرے اس کے پیچھے بھی نماز. اور توہین مصطفیٰ کیا ہے؟ لوگوں کو کہنا کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یہ نبی کی توہین ہے. یہ کہنا کہ یا نبی سلام علیکہ نہ کہو، یہ نبی کی توہین ہے.
یہ کہنا کہ الصلوۃ والسلام کا یا رسول اللہ نہ پڑھو یہ نبی کی توہین ہے، یہ کہنا کہ نبی کا نام نہ چومو یہ نبی کی توہین ہے، یہ کہنا کہ نبی نور نہیں ہمارے جیسا تھا یہ حضور کی توہین ہے، یہ کہنا کہ نبی غیب کچھ نہیں جانتا یہ نبی کی توہین ہے، یہ کہنا نبی کہیں آ جا نہیں سکتا یہ نبی کی توہین ہے، یہ کہنا نبی کچھ کر نہیں سکتا یہ نبی کی توہین ہے، یہ کہنا نبی کی میلاد مت مناؤ یہ نبی کی توہین ہے۔ جو نبی پاک کی توہین کرنے والا ہو وہ کعبہ کی توہین کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ جب سرکار نے کعبہ کی گستاخی کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تو جو کعبہ کی توہین کرتا ہو وہ بھی امامت کے قابل وہ بھی امامت کے قابل۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے نشانیاں بتا دی کہ جس مسجد میں جاؤ دیکھو یہ نبی حضور یہ امام نبی کا نام چوم رہا ہے یا نہیں، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے یا نہیں، حضور کو نور مانتا یا نہیں۔ اگر نہیں مانتا تو کوئی ضرورت نہیں اپنی دکان اور مکان میں علیحدہ نماز پڑھ لو، لیکن نبی کے گستاخ کے پیچھے نماز ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرا نبی تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، میرا نبی کعبے کا بھی۔ اچھا جی یاد کر رہا ہوں جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کی زیارت کے لیے کعبہ نے رب سے اجازت مانگی، کعبہ نے رب سے پتہ چلا ہمارے نبی کا روضہ وہ ہے کہ جسے دیکھنے کعبہ بھی آتا ہے بیت اللہ بھی آتا ہے۔ امام غزالی فرماتے رب نے اجازت دے دی جاؤ میرے بیت اللہ خانہ کعبہ جا میرے روضے کے نبی کے روضہ کی زیارت کر، اور جب چلا گیا نا خانہ کعبہ تو وہ کیا منظر ہوگا جب کعبہ خود پیارے مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہو، جب کعبہ میرے مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں آج جو خانہ کعبہ ہے روزانہ اس کا طواف ہوتا ہے، ہر وقت اس کا طواف ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق سن لیجیے، کعبہ وہ ہے جس کا طواف بندے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کا روزہ وہ ہے جس پر روزانہ صبح شام 70,000 فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئی نسیم میں پورے محمد آئی نسیم میں صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ولی کی کلام سنو، اللہ کا ولی کیا کہتا ہے؟ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ اور سوئے محمد روئے کعبہ، کیونکہ کعبے کا کعبہ کعبے کا غور سے تو یہ کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو ختم ہونے والی ہے تو گفتگو ختم ہونے سے پہلے دو باتیں سن لیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ابا جی میں اور ہم یہ حضرات جو ہے ہم چھاؤں میں بیٹھتے ہیں رات کو ماشاءاللہ، جیسے ایک ہی بندہ بیٹھا ہو، کیا لگا آپ کو ہم دھوپ پہ بٹھاتے ہیں تاکہ آپ کے نرم و نازک پیارے پیارے جسم کو سردی نہ لگے، آپ کو دھوپ میں بٹھاتے۔ جب ہم 1-1.5 گھنٹہ آپ کو دھوپ میں بٹھاتے ہیں تو 5-10 منٹ کے لیے آپ بھی چھاؤں پہ آ جایا کریں، لیکن کس وقت؟ جب نماز کا، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ابا جی کی دعاؤں سے مجمع ہوتا ہے زیادہ، نماز ہم پڑھتے ہیں اندر، تقریر یہاں ہوتی ہے، تو ایک تو یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جو ہی تقریر ختم ہو تو آپ فوراً اندر تشریف لے آیا کریں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے۔ بار بار کہنے کے باوجود آپ جو ہے دھوپ کو پسند فرماتے ہیں تو کبھی کبھی ادھر بھی تشریف لے آیا کریں مسجد کے اندر، ایک یہ گزارش ہے۔ اور دوسری گزارش کہ اب دن کچھ 15-20 منٹ جی بڑھ گیا ہے، 20-25 منٹ کا فرق گیا ہے، تو پہلے 2 بجے جماعت ہوتی تھی اور اب 2:15 ہوگی، اس لیے 5 منٹ رہ گئے۔ یہ جو میں نے شروع کی ہے حدیث پاک یہ ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے کعبہ آ گیا، کعبہ مدینہ شریف روضہ رسول پر جب کعبہ آیا، کعبے نے میرے نبی کے روضے کو سلام کیا، حضور کے روضہ کو سلام کرنے کے بعد کعبہ عرض کرنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری
بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے بات ختم نہیں کی، پہلی جا رہے لوگ تو توجہ سے سنیے. کعبے نے آ کر صلاۃ و سلام کیا اور کعبے نے عرض کی اے میرے پیارے آقا میں خوش نصیب ہوں کہ آج آپ کے سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں. بیت اللہ عرض کر رہا ہے یا اللہ میں صلاۃ و سلام یا پیارے نبی میں صلاۃ و سلام کے لیے آیا ہوں اور آج صلاۃ و سلام کے وقت میں آپ سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں. یہ 3 باتیں سن لیجیے. یا رسول اللہ میں آپ سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں. حضور قیامت کے دن آپ شفیع المذنبین ہوں گے، آپ شفاعت فرمائیں گے، لیکن میں کعبہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کی آپ سفارش نہ کرنا، میں اپنی سفارش سے انہیں جنت میں لے جاؤں گا. کعبہ نے کہا حضور 3 آدمی ہیں جن کی سفارش آپ نہ کرنا، میں لے جاؤں گا جنت میں. حضور نے فرمایا کعبہ وہ کون سے 3 آدمی ہیں؟ سبحان اللہ. تو کعبہ عرض کرنے لگا حضور پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آ کر میرا طواف کیا، جنہوں نے حج کے موقع پر میرا طواف کیا، تو اپنا طواف کرنے والوں کو انشاءاللہ قیامت کے دن میں کعبہ جنت میں بھجواؤں گا. جو میرا طواف کرنے والے ہوں گے انہیں میں جنت میں بھجواؤں گا. حضور ان کی آپ سفارش نہ کرنا. حضور نے فرمایا دوسرے کون ہیں؟ تو کعبہ عرض کرنے لگا حضور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے کرایہ بھی بڑھا، ویزا بھی لگوایا، گھر سے چل پڑے لیکن مجھ تک نہیں پہنچ سکے، راستے میں فوت ہو گئے. گھر سے چل پڑے تھے لیکن راستے میں جو فوت ہو گئے، اے پیارے نبی جو میری طرف آ رہے تھے قیامت کے دن میں ان کی بھی سفارش کروں گا. اب آپ غور کریں کعبہ کتنا شان والا ہے. جو میرا طواف کرنے والے ان کو بھی میں جنت میں لے جاؤں گا، اور جو آ رہے تھے راستے میں مر گئے ان کو بھی میں جنت میں لے جاؤں گا. حضور نے فرمایا تیسرے کون سے لوگ ہیں؟ حضور تیسرے آپ کے وہ امتی ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں دعائیں کرتے رہے یا اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما. وہ نہیں آ سکے لیکن میری یاد میں تڑپتے تڑپتے مر گئے تو انہیں بھی میں جنت میں لے جاؤں گا. کعبہ کا طواف کرنے والوں کو کعبہ جنت میں لے جائے گا، جا کر راستے میں مرنے والوں کو کعبہ جنت میں لے جائے گا، اور جو کعبے کی دل میں آرزو رکھتے رکھتے مر گئے انہیں بھی کعبہ جنت میں لے جائے گا. اب میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، جب کعبہ کی شان یہ ہے تو کعبے کے کعبہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ جو مصطفیٰ کے روضہ کی زیارت کرنے والے ہوں گے ان کی شان کیا ہوگی؟ جو جا رہے تھے مدینہ اور راستے میں مر گئے ان کی شان کیا ہوگی؟ اور جو مسلمان ساری زندگی دل میں مدینہ مدینہ کرتا رہا اس کی میرے نبی کیسے سفارش فرمائیں گے؟ اس لیے کہ مکہ میں کعبہ ہے، مدینہ میں کعبے کا. لو بھی اب تقریر ختم کرتے ہوئے میرا ساتھ دے دیجئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گئے نا جب حج پہ تو ہم بریلویوں کے امام کہنے لگے حاجی آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو. یا اللہ میں نبی کے روزے کی شان بیان کر رہا ہوں، ہم سب کو حاضری نصیب فرما. حاجی آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا دیکھو. یہ ہے اللہ کے ولی کی شان. جو نبی کے نام چومنے کے دشمن ہے یا رسول اللہ کے دشمن ہے وہ کہتے ہیں نبی نے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر یہ چلے بھی جائے تو کہتے ہیں جالی چومنے کو کیا ضرورت ہے، یا رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے کمینے کا حج بھی قبول نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے ولی فرمائے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. حج کی دیگر باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا. سنت ادا فرما لیجیے. وما علیہ الا البلاغ. اللہ اکبر کہہ کر تو یہ اللہ اکبر کہنا بھی فرض ہے، سیدھا کھڑا ہونا بھی فرض ہے، اور اس کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن پڑھنا بھی فرض ہے. لیکن 2 واجب ہیں قیام کی حالت میں. 2 واجب ہیں. واجب وہ ہوتا ہے جو فرض کے بعد دوسرے درجے پر ہوتا ہے اور اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. 2 چیزیں واجب ہیں اس کھڑے ہونے کی حالت میں. جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو واجبات صرف 2 ہیں. ایک واجب ہے الحمد شریف پڑھنا، اور
اور دوسرا واجب ہے اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ 50 سال نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز میں غلطی کرتے ہیں. فرض کی 4 فرض کی نماز ہو تو صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت پڑھنی پڑتی ہے. فرض کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنی پڑتی ہے الحمد شریف کے بعد. لیکن فرض کی جو اتحیات کے بعد دوسری 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف الحمد پڑھنی پڑتی ہے. یہ پھر سن لیجیے, بعض ایسے نمازی ہوتے ہیں جو 4 رکعتیں نہیں پڑھتے رہتے سنتے, تو سنتوں میں تو 4 رکعت میں سورت پڑھنی چاہیے, نوافل میں بھی. لیکن فرض نماز میں سن لیجیے کہ اگر 4 رکعت والی نماز فرض ہو تو پہلی جو 2 رکعتیں ہیں الحمد کے ساتھ سورت ملانی پڑے گی, اور جو دوسری 2 رکعتیں ہیں اتحیات کے بعد جیسے عصر کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, تو دوسری جو 2 رکعتیں ہیں آخری ان میں صرف الحمد پڑھنا پڑے گا. یہ فرض نماز کا طریقہ ہے. اللہ کریم ہمیں